الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وسلم۔ جو کل ہم نے سبق شروع کیا تھا اس میں تھا عقیدے کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے عقیدے کے باب میں جو ذکر ہوتا ہے وہ عقیدہ توحید کا ہے۔ تو آج ہم کچھ 5-7 منٹ کے اندر جو مین بڑی چیزیں ہیں عقیدہ توحید کے حوالے سے وہ میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ توحید کا لغوی اور اصطلاحی اور شرعی معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی ذات کو یکتا ماننا، ایک ماننا، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ توحید ہے۔ شریعت اسلامیہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں حقیقی عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے، سجدہ صرف اللہ کو ہے۔ یہ توحید کا لغوی اور اصطلاحی معنی ہے۔ دوسرا معنی توحید کا یہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، حقیقی مدد اللہ ہی کرتا ہے اور ہر چیز اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ ہر مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اس میں اگر ذرا برابر بھی جول ہو کہیں سے بھی تو پھر وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور شرک کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اس کے برابر سمجھنا، عبادت میں، تخلیق میں، صفات میں، کمالات میں کسی اور کو اس کے برابر کرنا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے، اور شرک اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے، اور دوسرے معنوں میں یہ آتا ہے کہ جیسے کہ آپ نے پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ پہلی جو امتیں گزری ہیں ان امتوں کے اندر سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ سجدہ تعظیمی تعظیم کے طور پر، احترام کے طور پر، ادب کے طور پر چھوٹے بڑوں کو، اولاد والد کو سجدہ کرتی تھی، وہ جائز تھا ان شریعت کے اندر اور ان امم کے اندر وہ جائز تھا۔ لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سجدہ تعظیمی بھی ناجائز ہے۔ اب سجدہ کیا ہے؟ 2 طرح کے سجدے ہوتے ہیں، ایک سجدہ عبادت کے لیے، ایک سجدہ تعظیم کے لیے۔ عبادت کے لیے اگر کسی کو مسلمان عبادت کی نیت سے کسی غیر اللہ کو اللہ کے علاوہ اگر سجدہ کرے گا تو وہ کفر ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو ہی اس نے عبادت کی نیت سے کسی کو بھی سجدہ کیا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اور اگر تعظیم کے طور پر کیا، عبادت کے طور پر نہیں کیا، تعظیم ادب کے طور پر اگر کسی کو سجدہ کیا تو اس نے حرام کا مرتکب ہوا۔ یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سجدہ تحریمی جو ہے وہ بھی، تعظیمی جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ اب اس میں پھر میں تفصیلات کے اندر نہیں جا سکتا، یہ تقریباً اگر 2-2.5 گھنٹے ہوں تو بڑی تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں کہ کن کن امور پر کہاں پر غلطی کا احتمال ہوتا ہے۔ مطلقاً یہ بات سمجھنی چاہیے ہمیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، خواہ کوئی نبی ہو، پیغمبر ہو، غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں ہے۔ سجدہ صرف کس کو ہے؟ اللہ کو۔ اب یہ تو ایک توحید کی قسم ہے، یعنی کہ ایک اللہ کو ماننا، یہ تو ایک بحث ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ یہ مسلمانوں کو بتانے والی بات ہے کہ بھئی اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا۔ لیکن ایک دوسری بحث ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں نا اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اگر ہم سے پوچھا جائے آپ کے پاس دلیل کیا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے۔ تو مسلمان کے لیے جو سب سے آخری اور بڑی دلیل وہ کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ تو اب جب ہم غیر مسلم کے ساتھ چلے جائیں گے اور غیر مسلم کے ساتھ بحث کریں گے اللہ کی توحید کے بارے میں تو سب سے بڑا سوال یہ ہوگا کہ بھئی اللہ کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آتا،
وہ ہمارے ادراک میں نہیں ہے، تو پھر ہم اللہ کو کیوں مانیں جب اللہ ہے ہی نہیں ہے؟ تم نے ایک یہ فلسفہ ہے تمہارا، ایک ڈونسلہ ہے، ایک جھوٹ بات ہے تمہاری، تم یہ کہتے ہو کہ اللہ ہے۔ تو جب غیر مسلم کے ساتھ آپ بحث کریں گے تو آپ قرآن پاک کے دلائل اور براہین کو نہیں دے سکتے کہ جی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، تو پھر نہ وہ اللہ کو مانتا ہے اور نہ قرآن کو مانتا ہے، تو اس کے ساتھ پھر بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن آج میں چند باتیں ہیں اس میں 2 منٹ کی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ جو نظر آنے والی بات ہوتی ہے نا، کہ ہر چیز جو ہوتی ہے کہ جی نظر آنے والی جو چیز ہے اس کو ہم مانیں گے، تو اس میں جو میں ایک پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز نظر آئے، بلکہ دنیا میں اس وقت بیسیوں نہیں سینکڑوں ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم مانتے ہیں نظر نہیں آتی، سینکڑوں ایسی چیزیں ہیں سائنس انہیں مانتی ہے لیکن نظر وہ نہیں آتی، بغیر دیکھے ان کو مانا جاتا ہے۔ کیوں دیکھے مانا جاتا ہے؟ کہ سائنس کے کلیے پر، اس کی پریکٹیکل پر اور اس کے تجربات پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جی بالکل یہ چیز موجود۔ یہ جو جرم ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں، کبھی نظر آئے آپ کو؟ لیکن ہم کہتے ہیں جی جراثیم لگ گیا، جراثیم پوری دنیا میں، جی جراثیم سے اس کو زکام ہو گیا، بخار ہو گیا، فلاں کینسر ہو گیا۔ تو یہ جتنے بھی جراثیم ہیں یہ عام آنکھ سے نظر نہیں آتے، لیکن ہم جو دوسرا بندہ دیکھتا ہے، مائکرو الیکٹرانک سے دیکھتا ہے، جس سے بھی دیکھتا ہے، خوردبین سے دیکھتا ہے، تو ہم اس کی بات پر یقین کر کے یہ مان لیتے ہیں کہ جراثیم ہیں۔ ہوا جو ہے یہ انسانی زندگی کے لیے اتنی ضروری ہے کہ ہوا کے بغیر بندہ زندہ، تو ہمیں نظر آتی ہے ہوا، ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم جو زندہ ہیں نا، اس کا مطلب ہوا موجود ہے، ہماری زندگی کے لیے ہوا، تو ہوا موجود ہے، نظر ہمیں نہیں آتی۔ اسی طرح سائنس کے اندر بیسیوں ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر سائنس تجربات کرتی ہے اور سائنس کہتی ہے تو ہم سائنس کی بات پر یقین کر کے، ہمیں بے شک وہ نظر نہ آئے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ چیز موجود ہے۔ کیوں؟ کہ سائنس کا یہ تجربہ ہے، تو ہمیں پھر یہ بات ماننی پڑے گی کہ ہمیں اللہ نظر نہیں آتا، لیکن جنہوں نے دیکھا وہ کہتے ہیں، تو ان کی زبان پر یقین کرنا پڑے گا کہ اللہ موجود ہے۔ اس کی صفات، کمالات، الوہیت اپنی جگہ پر ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جو چیز ہم نہ بھی دیکھ سکیں تو بیسیوں اور چیزیں اگر ہم بغیر دیکھے مان لیتے ہیں، تو اسی طرح اللہ جو ہے وہ ہمارے ادراک میں، ہماری سوچ میں، ہماری عقل میں آنے والی ذات نہیں ہے۔ اس پہ آخری بات سنیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب ان سے یہ مطالبہ کیا کہ ہم اللہ کو جب تک دیکھیں گے نہیں مانیں گے، تو وہ کوئی قوم بڑی جری قوم تھی، پڑھے لکھے بھی لوگ تھے، بڑے طاقتور لوگ تھے، ان کا ذکر قرآن نے کہا کہ وہ بہت طاقتور لوگ تھے، بڑی سوچ رکھنے والے لوگ تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ یہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں یا اللہ، اور یہ میری بات نہیں مانیں گے، تو اللہ نے کہا یہ مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن جب انہوں نے زور پکڑا مطالبہ، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ سارے لوگ تو نہیں آ سکتے، ان کے جو بڑے سردار ہیں نا بیچ میں سے، ہر قبیلے کا ایک جو بڑا آدمی ہے، وڈیرا ہے، اس کو ساتھ لے کے آ جائے۔ تو تقریباً 9 یا 13 لوگوں لے کر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، تو وہاں پر جا کر اللہ نے اپنے نور کی ایک صفاتی تجلی طور پر ڈالی، جس سے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور وہ سارے کے سارے بندے مر گئے۔ اللہ کی صفاتی تجلی کو برداشت نہ کر سکے اور موسیٰ علیہ السلام بذات خود بے ہوش ہو گئے۔ 2 چیزیں وہاں سے سامنے آئیں کہ نبوت اور غیر نبوت کے اندر بڑا فرق ہے، یعنی کہ جو غیر نبوت تھا وہ مر گیا، صفات تجلی برداشت ہے، اور جو نبوت تھی وہ بچ اس لیے گئی کہ اس کے اندر نبوت کا کرنٹ موجود تھا، نبوت کا اس کے اندر کرنٹ موجود تھا، وہ نبوت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا میرا یہ مطالبہ نہیں تھا، میں تو تجھے دیکھنا ہی نہیں چاہتا، میں مانتا ہوں کہ تو اللہ ہے، یہ دیکھنا چاہتے تھے، میرا یہ مطالبہ نہیں تھا، ان لوگوں کا مطالبہ تھا، ان کی ہٹ درمی تھی، لیکن اب یہ مر گئے ہیں تو میں قوم کو جواب کیا دوں گا؟ آگے مجھے نہیں مانتے اور مزید بگڑ جائیں گے، کہیں گے ہمارے بندے مروا کے آیا تو ان کو زندہ کر۔ تو اللہ نے مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ پھر زندہ کیا۔ کس کے کہنے پہ کیا؟ اپنے نبی کے کہنے، موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ دوبارہ زندہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل،
لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر میں اس قرآن کی ایک آیت کو کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتا نا، وہ بالکل خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ پارا پارا ہو جاتا۔ اور الحم سے لے کر والناس تک پورا قرآن اللہ نے حضور کے قلب اطہر پر اتارا، پورا قرآن قلب اطہر پر۔ یہی قرآن کی ایک آیت اگر اللہ پہاڑ پہ نازل کرتا۔ اب علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو صفاتی، ایک ہوتا ہے حقیقی تجلی، ایک ہوتا ہے صفاتی تجلی، عکس ہوتا ہے جو طور پر پڑھنے والی جو تجلی تھی وہ حقیقی تجلی، اور یہ قرآن اللہ کی حقیقی تجلی ہے، حقیقی تجلی ہے۔ وہ صفاتی تجلی سے ریزہ ریزہ ہو گیا، پہاڑ سارا جل گیا۔ یہ جو ایٹم ہوتا ہے، ایٹمی دھماکہ جب پاکستان نے کیا تھا 1980 میں، 1980 میں کیا تھا تقریباً، تو اس وقت وہ چاغی پہاڑ 4-5 کلومیٹر نیچے جا کے سوئی کے نکے کے برابر ایک ایٹم رکھا گیا، یورینیم رکھا گیا، اور پھر اس کو اوپر سے سیسا پلا کر کنکریٹ کیا گیا، اور اسلام آباد میں بیٹھ کر اس کا بٹن دبایا گیا تو چاغی پہاڑ سارے کا سارا جل کے راکھ ہو گیا کہ نہیں؟ آج تک اس کی تصویریں ہیں۔ وہ جو ایٹم ہے، پوری دنیا ایٹم ہے، اور ایٹم نظر آنے والی چیز نہیں نظر آتا ایٹم، اس کے آگے 3 اور جز ہیں وہ بھی نظر، لیکن ساری دنیا مانتی ہے ایٹم ہے، ساری دنیا مانتی ہے ایٹم ہے، لیکن نظر کسی کو نہیں آتا۔ سائنس کا تجربہ ہے کہ جی ایٹم موجود ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر کہ ہر چیز تمہارے بس میں نہیں، تمہاری اتنی ادراک سوچ اتنی نہیں ہے۔ ایک ایٹم جو اللہ نے بنایا ہوا ہے وہ تمہاری سوچ سے اتنا ماورا ہے، تو اللہ تمہاری سوچ میں کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ کی قدرت تمہاری سوچ میں کیسے آ سکتی ہے؟ تو میرے دوستو بزرگوں، عقیدہ توحید انسان کا بڑا مضبوط ہونا چاہیے، بالکل مضبوط ہونا چاہیے کہ توحید پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ عبادت میں، صفات میں، کمالات میں اللہ کی حقیقی ذاتی جو صفات ہیں وہ اس کی ہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔